کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ایک بچہ تھا جس کا والد بڑا نیک انسان تھا، اوسط درجے کا تھا، کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں تھا اس کا والد، لیکن یہ جو بچہ تھا یہ اپنے والد کا بڑا فرما بردار تھا، بڑی خدمت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی جوہری، یہ جو زیورات بیچتے رہتے ہیں، اس کے گھر میں آیا اور آ کر اس بچے سے کہا کہ یہ جو میرے پاس چند ایک زیورات ہیں، ان کی قیمت اتنی ہے، اگر یہ تم مجھ سے لے لو۔ بچے نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو، آپ جو قیمت بتا رہے ہو اس قیمت پر میں لے لوں گا، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا جو خزانہ ہے، یعنی جو الماری ہے، اس کی چابی میرے والد کے سرہانے ہے، اور میرے والد اس وقت سوئے ہوئے ہیں، اور الماری کی چابی ان کے تکیے کے نیچے۔ اگر میں یہاں سے یہ چابی نکالوں گا تو میرے والد جاگ جائیں گے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تھوڑا انتظار کرو، میرے والد جاگ جائیں، پھر میں ان سے چابی لے کے پیسے نکال کے آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا انتظار نہیں کروں گا۔ اس نے جو قیمت اس کی متعین کی تھی اس سے اس نے قیمت کم کر دی، یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے 1,00,000 روپیہ قیمت لگائی تھی تو اس نے اس بچے سے کہا کہ بھئی اگر تم ابھی فی الفور مجھ سے یہ زیورات لیتے ہو تو میں 1,00,000 نہیں، میں 90,000 میں تمہیں دوں۔ اس بچے نے کہا کہ اگر تو انتظار کرتا ہے تو میں تجھے 1,10,000 دوں گا۔ یوں کرتے کرتے وہ بالکل کم قیمت پر آ گیا، یہاں تک کہ 30,000 پر آ گیا۔ ایک بہت مہنگی چیز کو 30,000 میں بھی دینے کے لیے تیار تھا، اور بچہ اسے یہ کہہ رہا تھا کہ میں 1,00,000 سے زیادہ تجھے دوں گا، لیکن تو انتظار کر، جب تک میرا والد نہیں جاگتا اس وقت تک تیرا میرا سودا نہیں ہو سکتا، میں اپنے والد کو نیند سے اٹھانا نہیں چاہتا۔ وہ سودا منقطع ہو گیا، سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ جل شانہ کو اس بچے کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ کو یہ اپنے والدین، اپنے والد کا احترام، عزت، ان کو راحت پہنچانے کا یہ جو جذبہ تھا اس بچے کے دل میں، یہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد اس بچے کا والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قبل اس نے ایک گائے اور کچھ مالیت اپنی اولاد کے لیے چھوڑی، اور اللہ کی حضور یہ عرض کی کہ یا اللہ، میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے متاع سامان کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ وہ گائے بہت چھوٹا سا گائے کا بچہ تھا۔ اب یہ بچہ یتیم ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے باپ نے یہ گائے چھوڑی۔ چلتے چلتے یہ گائے بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ ادھر جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ، حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک بڑا ہی نیک دل انسان تھا، وہ بہت ہی مالدار بھی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی ہی تھی اس کی، اور ایک اس کا بھتیجا تھا۔ تو یہ جو شخص تھا جس کی اولاد صرف بیٹی تھی، یہ بڑا نیک انسان بھی تھا، لیکن اس کا جو بھتیجا تھا وہ بڑا کوئی بے شرم قسم کا انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ یار یہ میرے چچا کی اتنی زیادہ دولت ہے، یہ کہاں جائے گی؟ یہ مر جائے تو چلو دولت میرے ہاتھ آئے گی۔ اس کے دل کے اندر شیطان نے یہ برے خیالات ڈالے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کر لوں کہ چچا کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر کے اس کو فلانے دوسرے قبیلے کے لوگوں پر اس کا الزام لگا کے ان سے دیت بھی لے لوں گا، چچا کی ساری دولت بھی مجھے مل جائے گی، اور اس کی بیٹی سے بھی میں نے کہا کر لوں گا۔ اب یہ جو بھتیجا تھا اس کا، یہ بڑا بے شرم قسم کا کوئی گنڈا ٹائپ آدمی تھا، اور پورے خاندان وہاں بنی اسرائیل قوم کے لوگ ان سے بڑے تنگ تھے۔ یہ روز لوگوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کرتا تھا۔ چنانچہ جو اس قوم کے جو نیک لوگ تھے وہ ان سے تنگ آ کر انہوں نے دور تھوڑے فاصلے سے
اپنی الگ سے بستی بنا لی اور اس کے گرد دیوار پھیر دی، دروازہ لگا دیا، رات کو دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، صبح اٹھ کر اسے کھولتے تھے۔ یعنی ان کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے وہ لوگ جو نیک لوگ تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، محلے میں کبھی بعض کوئی فیملی ایسی آ جاتی ہے، وہ اتنے لڑائیاں کرتے ہیں کہ پڑوسی بھی تنگ ہوئے ہوتے ہیں، یار یہ کیسے لوگ آ گئے۔ تو وہ جو نیک لوگ تھے تنگ ہو کر انہوں نے اپنی الگ سے جگہ متعین کر کے ان کو الگ کر دیا۔ رات کے کسی پر ایک دن کسی رات کے وقت اس شخص نے جا کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے وہ جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس بستی کے باہر آ کر پھینک کر رات کے وقت پھر اپنے گھر چلا گیا اور جا کر وہاں شور مچا دیا، میرا چچا نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، نہیں مل۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، تحقیق کی پتہ چلا کہ وہ جو نیک لوگوں کی جو بستی تھی اس بستی کے باہر پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے قتل کیا، میرے چچا کو قتل ان لوگوں نے کی۔ اب وہ بڑے نیک شریف لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم ایسا جرم نہیں کر سکتے، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں، تیرا چچا تو بڑا نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، ہم اسے کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بضد تھا کہ نہیں، قتل اور انہی لوگوں نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ جو نیک لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کروائیں، یہ تو آدمی بڑا بدبخت ہے، یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ جل شانہ سے عرض کی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو آپ کی قوم کی جو نیک لوگ ہیں جن پر الزام لگایا گیا ہے، ان کو آپ یہ کہیں کہ ایک گائے خریدو اور اس گائے کو ذبح کرو۔ جب حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے لو اور گائے کو ذبح کرو، تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا بات ہوئی، ہم آپ کے پاس آئیں کہ آپ تحقیق کریں بھائی قاتل کون ہے، قاتل کی تحقیق کرنے کے بجائے آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ بھائی یہ بات تو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بھئی اگر اس قضیے اس مسئلے کے اندر اگر قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق سے یاد آیا کہ کبھی اپنی زندگی کے اندر تھوڑا بہت مزاح بھی ہونا چاہیے، تھوڑا بہت مزاح بھی ہونا چاہیے، اس سے ذرا زندگی خوبصورت ہوتی ہے، دلوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہو لیکن وہ مزاح ہو جو جھوٹ سے پاک ہو۔ ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، لیکن سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے جی یہ بڑے بڑے کامیڈین ہیں جی، وہ سب جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو مذاق کبھی کبھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے لیکن سچ کی بنا پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح ثابت ہے، حضور علیہ السلام بھی کبھی کبھی مزاح کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سواری چاہیے، مطلب اونٹ چاہیے، مجھے کسی کام سے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بچے سے میرا کیا کام ہے، مجھے اونٹ چاہیے جو تگڑا جوان ہو جس پر میں سواری کر سکوں، بچے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی جو بھی دنیا کے اندر اونٹ ہے وہ کسی اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے نا، جو بھی اونٹ ہے وہ کسی ماں کا بچہ ہی تو ہے نا جی۔ تو وہ صحابی بھی ہنس پڑے، حضور بھی مسکرا دیے۔ یہ حضور کا مزاح تھا، سچ بھی ہوا، جھوٹ نہیں تھا، سچ ہی تھا۔ دنیا میں جتنے اونٹ ہیں وہ کسی ماں کے ہی بچے ہیں، ان کی ماں ہوگی اونٹنی، اسی کے بچے۔ حضور نے اس طرح مزاح فرمایا۔ اس طرح ایک ضعیف کمزور روایت بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی،
اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی، تو بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑی اداس ہو گئی، پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو جنت میں بوڑھی عورت کوئی بھی نہیں جائے گی، جنت میں جو بھی جائیں گے سب جوان جائیں گے، تو جوان ہو کر جائے گی، تو بوڑھی نہیں جائے گی۔ پھر جا کے اس کو حوصلہ ہوا، یار ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ حضور کے بھی اس طرح بھی مزاح کیا کرتے تھے، کرنا چاہیے لیکن جھوٹ کی بنا پر نہ ہو۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، بڑے قداور بھی تھے اور مدینے کے کسی دیہات میں رہتے تھے، دور کسی بستی میں، اور ذہن کے اعتبار سے بھی ذرا وہ تھوڑے جس طرح ہمارے زبان میں کسی آدمی کو سائیں آدمی کہتے ہیں، سائیں بندہ ہے، مطلب اس کو اتنا پتہ چلتا بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت سادہ بندہ ہے، اس طرح کہ وہ بہت سادے بھی تھے، یعنی ان کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا، کبھی کبھی حضور سے بھی مذاق کر لیا کرتے، اس طرح تھے۔ تو وہ جب بھی کبھی اپنے گاؤں سے مدینے میں آتے تو مدینے کی آ کر بستی میں یہاں مارکیٹ میں اپنے گاؤں سے جو چیزیں لاتے تھے، سبزی وغیرہ، وہ یہاں لا کر بیچتے تھے، تو کبھی کبھی حضور کے لیے بھی بطور تحفہ کے اپنے گاؤں سے چیزیں لے کر آتے تھے، جو اس وقت کی کھانے کی چیزیں ہوتی تھی گاؤں میں دیہات میں۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح وہ آئے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ کھڑے یا بیٹھے اپنی سبزی فروخت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ صحابی ہے، تو حضور علیہ السلام چپکے سے دبے پاؤں سے چلتے 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 جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس کی آنکھوں پر، جس طرح ہم بھی کبھی کبھی کر لیتے، چپکے سے پیچھے سے جا کر اس کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے شور مچا دیا، کون ہے بھائی؟ چھوڑو بھائی، مجھے چھوڑو۔ تو حضور علیہ السلام نے آواز لگائی، بھائی میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب حضور کی آواز سن کر وہ پہچان گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو پہلے تو جان چھڑا رہا تھا، اب جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ حضور ہیں تو اس نے جان بوجھ کر اپنی پیٹھ حضور کے پیٹ مبارک کے ساتھ، حضور کے سینے کے ساتھ لگا رہا تھا برکت کے لیے۔ پھر حضور نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، واقعتاً میں آپ کا غلام تو ہوں، لیکن میں آپ کا ایسا نکما غلام ہوں، نہ میری شکل و صورت اچھی ہے، نہ میرا عقل صحیح کام کرتا ہے، میں آپ کا ایک ایسا غلام ہوں کہ اس پر آپ کو کوئی زیادہ قیمت دینے والا نہیں ہے، یہ بڑا نکما غلام ہے آپ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی، تو لوگوں کی نظروں میں نکما ہے، سادہ آدمی ہے، اللہ کی نگاہ میں تیری بڑی عزت ہے، میری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں تیری بہت عزت ہے۔ اور کبھی کبھی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے بیچ میں کبھی اگر بیٹھتے نا تو حضور ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ اپنے دیہات کے اندر ہمارا نمائندہ ہے۔ جس طرح ہم کسی سائیں آدمیوں کہیں کہ رنیال نہ چیئرمین ہے، تو وہ صحابی بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ حضور نے مجھے اپنے علاقے کا نمائندہ کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے، لیکن وہ مزاح جس میں جھوٹ نہ ہو۔ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے مذاق بولتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مزاح کیا لیکن سچ کی بنا پر کیا، اگر مزاح بھی کیا تو اس میں سچائی تھی، جھوٹ نہیں تھا۔ لہٰذا یہ جو ہم لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ سخت گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو زندگی میں کبھی کبھی مزاح بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض سلف سے ثابت ہے، ہمارے بڑوں سے، کہ جو نیک لوگ ہیں، صوفیہ ہیں، صوفیہ کے ہاں ایک مجلس لطائف کی بھی لگتی ہے بعض صوفیہ کے ہاں، کہ یہ جتنے بھی ان کے مریدین ہوتے ہیں، بھائی یہ ذکر کر کر کے بیچارے تنگ ہوئے ہوں گے، چلو ان کو تھوڑا سا ہنسائیں، مزاح ہوتی تھی۔ تو ایسے کرنا چاہیے، ہمیشہ ایک دم تھنے دار بن کے نہیں رہنا چاہیے کہ بس ایسے بندہ ایسے رہے کہ بس مارنے لگا ہے یار، بس یہ بندہ بھی ٹکر مارنے لگا ہے دیوار کو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ احساس بشاش کبھی کبھی گپ شپ بھی لگائیں، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے تھوڑا ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو جائے، دوستوں کے ساتھ بھی ہو، لیکن گناہ کے زمرے میں نہ ہو، کسی کی غیبت کر کے نہ ہو، اس طرح کا مزاح جائز ہے شریعت۔
تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے پاس قتل کا قضیہ لے کر آئے ہیں، کیس لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے قاتل کو تلاش کریں، اس کی تحقیقات کی کوئی کسی ٹیم کو تشکیل دیں جو اس کی تحقیق کرے کہ بھئی یہ بندہ قتل کس نے کیا۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں والا کام کروں، میں تمہارے ساتھ فضول میں ایسے مذاق کروں۔ بھائی تمہارے لیے اور کوئی حل نہیں ہے، گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ اب ان لوگوں کو مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ لوگ اسی وقت کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر لیتے، کسی بھی گائے کو، تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے اندر اور بھی باریکیاں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ جتنی جتنی باریکی میں گئے، اللہ نے ان کے لیے حکم کو اتنا ہی سخت کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اللہ پاک نے مطلق گائے کا ذکر کیا، کسی بھی گائے کو ذبح کر لو تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ حل کیسے ہوگا؟ حل ایسے ہوگا، وہ آگے آئے گا کہ اس گائے کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی بھی ایک حصہ لے کر اس مقتول کے جسم پر مارو۔ جب اس مقتول کے جسم پر اس گائے کا حصہ لگے گا تو مقتول زندہ ہو جائے گا۔ جب زندہ ہوگا تو اس سے تم پوچھ سکتے ہو کہ بھئی مجھے کس نے قتل کیا، پھر وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو کسی بھی گائے کو ذبح کر لو تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن انہوں نے آگے اس کی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی، گائے کیسی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو۔ آگے آپ سنیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ جو گائے، جس گائے کا ذبح کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، وہ گائے ہو کیسے، کیسی گائے ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ پہلا سوال اور اس کا جواب آ گیا۔ پہلا سوال پوچھا گائے کیسی ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ گائے ایسی ہو کہ جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل ابھی جوانی میں نہ پہنچی، نہیں بالکل بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ ایسی گائے تمہیں ملے تم اس کو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ پھر دوسرا سوال کر دیا کہ موسیٰ چلو اس طرح کی گائے تو ہم ڈھونڈیں گے، لیکن گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اب کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ بسا اوقات بہت زیادہ سوالات انسان کو پریشانی میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات جا بجا بیجا سوالات پوچھ لینا انسان کی ذلت اور رسوائی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ انہوں نے آگے مزید سوال پوچھا، اے موسیٰ یہ بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو سرخ تیز پیلی ہو، صفرا کہتے ہیں پیلی، زرد پیلی، اور پیلی بھی ایسی کہ جس کا رنگ بہت شدت کا زرد ہو، بالکل پیلی ہو، اور فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی پیلی ہو کہ دیکھنے والے لوگوں کو بڑی اچھی لگے۔ ویسے پیلی گائیاں تو اس وقت اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن اس کے لیے قید اب لگا دی گئی کہ اب بھئی ہر پیلی گائے نہیں چلے گی، وہ گائے جس کا رنگ پیلا ہو لیکن بہت گہرا ہو، اور دیکھنے والے جب اسے دیکھیں تو انہیں بہت پیاری لگے کہ یار کتنی خوبصورت گائے ہے یہ، ایسی گائے ہو۔ اب تیسرا سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے پھر پوچھیں کہ بھئی یہ جو پیلی گائے کا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے اوپر متشابہ ہو چکی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ گائے ہم کہاں سے تلاش کریں، کیسے لے کر آئیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ بھئی اس کی کوئی اور بھی کوئی نشانی ہمیں بتا دے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پا لیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک بھی اگر یہ گائے ڈھونڈتے رہتے تو ان کو یہ گائے نہ ملتی، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں یہ حکم ہے نا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب کبھی بھی ایسا مت کہو کہ میں کل یوں کروں گا، بلکہ یوں کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ایسا چاہا تو میں کروں گا۔ ہم کہہ دیتے ہیں چلو جی میں کل آساں، پرسوں آساں، ایک کرساں، وہ کرساں، کل کرساں، مہینے بعد کرساں۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ایسے مت کہو، کیا پتا وہ کل آئے ہی نہ، کیا پتا میں کل دیکھ ہی نہ سکوں، تو لہٰذا یوں کہہ دیا کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو
میں یوں کروں گا، میں آؤں گا، میں جاؤں گا، جو بھی باتیں اپنے باہم کی جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو پالیں گے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو یہ گائے کبھی بھی نہ ملتی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ اب تیسرے سوال کا جواب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو، پیلی بھی ہو، درمیانی، پہلا سوال کا جواب درمیانی عمر کی ہو، دوسرے سوال کا جواب رنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ پیلی ہو، خوبصورت نظر آئے، تیسرے سوال کا جواب ایسی گائے ہو کہ اس کو کسی نے زمین کھیتی باڑی کے لیے اس پر ہل نہ چلایا ہو، کسی نے، یعنی آج تک اس کو کسی نے ہل بھی نہ چلایا ہو، اور اس گائے کے ذریعے کھیتی کو پانی بھی نہ پلایا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی علاقوں میں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ممکن ابھی بھی ہو، کہ وہ ایک کنویں کے گرد جانور کو باندھتے تھے، گائے یا بیل کو، اور وہ گھوم رہا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی نکلتا تھا۔ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور اب بھی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی گائے ہو کہ اس کے ذریعے ہل بھی نہ چلایا گیا ہو، اور اس گائے کے ذریعے آج تک کسی نے اس کے ذریعے پانی بھی نہ پلوایا ہو کھیتی کو، ایسی گائے ہو بالکل پن پیک، اور لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہ ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب قوم کے لوگوں نے کہا ہاں اب تو بات واضح ہو چکی ہے، اب ہم پر بات واضح ہو گئی، ہم گائے کو بالکل پہچان چکے ہیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے اور کیا معاملہ ہو، اب ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، لیکن یہ ایسا کرنے والے بھی نہیں تھے۔ اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا نہ ہوتا تو یہ لوگ بھی ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا۔ اب کیسے کیا؟ ان سارے اوصاف والی گائے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، ایک بڑا لشکر نکلا، نکلو اس پورے علاقے کے اندر جہاں کہیں بھی یہ گائے ملتی ہے اس کو تلاش تلاش کرتے 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 یہ اسی یتیم بچے کے پاس آئے جس کی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ اس یتیم بچے کے پاس آئے اور اگر دیکھا تو ہو بہو جیسے اللہ نے عرض کی تھی ویسی گائے اس یتیم بچے کے پاس تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ بھائی ہمیں گائے چاہیے، آپ کو کتنی قیمت؟ سے کہا میں گائے نہیں بیچتا ہوں جی، میں نے گائے بیچنی نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی ہم ایک گائے کے بدلے 2 گائے آپ کو دیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا ہوں۔ 2 3 4 5 6 یہاں تک کہ 10 گائے کی آفر کر دی، ہم تمہیں 10 گائے دیں گے، یہ ایک گائے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں ہرگز نہیں دیتا ہوں اس گائے کو، یہ گائے مجھے بہت محبوب ہے، یہ میرے والد کی طرف سے مجھے نشانی ہے، لہذا یہ گائے میں دینے والا